ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. جامعہ سلفیہ بنارس کے ذمہ داران، اساتذہ کرام اور اس پروگرام کا انعقاد کرنے والے جہاد ضلعی جمعیت اہل حدیث بنارس اور ان کے معاونین، ہمارے بڑے بھائی شیخ جنید صاحب، جنید عبد المجید مکی حفظہ اللہ، مدیر جمعیت الشبان المسلمین، برادرم محمد اسامہ یاسین سلفی، ناظم ضلعی جمعیت اہل حدیث بنارس، اور آج کی مجلس کے روح رواں استاذ گرامی فضیلت الشیخ احسن جمیل مدنی حفظہ اللہ، اور وہ سارے شباب جو ان کے ساتھ اس مجلس کے انعقاد میں شریک ہیں، آپ تمام کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں، اور آج کی اس مجلس میں شریک ہوتے ہوئے بے پایاں مسرت اور شادمانی محسوس کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے دعوتی اور تربیتی پروگراموں کا انعقاد خاص طور پر آج کے ماحول میں جس طریقے کی صورتحال سے پوری دنیا گزر رہی ہے، اور خاص طور پر عالم اسلام کو جن چیلنجز کا سامنا ہے، ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اس قسم کے تربیتی اور دعوتی پروگراموں کا انعقاد وقتاً فوقتاً ہوتے رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد سال میں ایک آدھ مرتبہ کر لیا جائے یہ کافی نہیں ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اس طرح کے دعوتی اور تربیتی پروگراموں کو روٹین کے ساتھ انجام دیا جانا چاہیے۔ ابھی ضلعی جمعیت اہل حدیث بنارس کا ایک حلقہ تعارف اور ان کے نشاطات دیکھ رہا تھا۔ 2018 کے بعد تشکیل پائی ہوئی اس باڈی نے ماشاءاللہ کافی زیادہ کام کیا ہے اور کافی زیادہ پہلوؤں پر توجہ دی ہے، جن میں رفاہی کاموں کا بھی ایک لمبا سلسلہ ہے، اور ان میں دعوتی جو نشاطات ہیں ان کا بھی ایک پہلو ہے۔ اور دعوتی نشاطات میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ انہوں نے ذکر فرمایا ہے کہ مساجد میں دروس کا اہتمام، خطبہ اور دروس، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کو حقیقت میں ان کی صحیح معنویت کو ابھی امت مسلمہ نے سمجھا نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا اسٹیج ہے، اور اس اسٹیج کے ذریعے سے دعوتی اور تربیتی پروگراموں کو بہت زیادہ متحرک اور فعال بنایا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر اگر ان چیزوں کے اہتمام میں جمعیت اور جماعت بذات خود شامل رہے تو سونے پہ سہاگا ہے، اس لیے کہ جمعہ کے خطبوں کے لیے مضامین کا، عناوین کا انتخاب یہ بھی اپنے آپ میں ایک اہمیت کی حامل چیز ہے، اور اگر خطبہ کی اپنی ذمہ داری پر ثوابدید پر چھوڑ دیا جائے تو بسا اوقات وہ وقت کی نبض کے ساتھ چل پانے میں قاصر رہتے ہیں۔ اور ایسے موقع پر جمعیت و جماعت کی طرف سے اس قسم کی کوئی باڈی تشکیل دی جائے جو حالات کو دیکھتے ہوئے 10-15 عناوین دے دے کہ اس طرح کے عناوین پر فلاں علاقے میں اس طرح کے عناوین کو ذکر کیا جائے، فلاں علاقے میں اس طرح کے عناوین پر گفتگو کی جائے، اس میں عقیدہ اور سلوک اور تربیت سارے جوانب شامل ہوں، اور اسی طریقے سے دروس کا اہتمام مساجد کے اندر کیا جائے۔ ابھی میں دلی سے آ رہا ہوں، وہاں ملحق دینی کے ساتھ کئی گھنٹے کی لمبی نشست ان کے گھر پر رہی، وہاں انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ بر صغیر میں آپ لوگ سعودی عرب سے پڑھ کر کے آئے ہیں، سعودی عرب کی جامعات میں وہاں کی مساجد میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے وہاں کی مساجد کو
صرف 5 وقتہ نمازوں کے لیے نہیں بلکہ باقاعدہ دعوتی پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر نماز کے بعد کسی نہ کسی بڑے شیخ کا درس ہوتا ہے، عقیدے کا درس ہوتا ہے، حدیث کا درس ہوتا ہے، تفسیر کا درس ہوتا ہے، فقہ کا درس ہوتا ہے، اور وہ سارے کے سارے دروس اس اگر سطح پر نہیں تو کم از کم ہم اپنے یہاں کی عوام کو سامنے رکھ کر کے 5 سے 10 منٹ کے دروس اگر نمازوں کے بعد رکھنے کا اہتمام کریں، اس میں قرآن کریم کی چند آیات پڑھ کر کے عقدی مضامین کو بیان کر دیں، کوئی حدیث 1-2 حدیثیں پڑھ کر کے، اور اس میں عمدۃ الاحکام ہی کی کچھ روایات پڑھ کر کے، اور اس میں مسئلے مسائل پر 5 منٹ میں گفتگو کر دی جائے۔ اگر اس قسم کا مزاج جمعیت کے پلیٹ فارم سے کرنے کی کوشش کی جائے تو مجھے یقین ہے کہ یہ بہت زیادہ بارآور ہوگا، اور میں جو نشاطات ابھی جمعیت کے دیکھ رہا ہوں اس میں خاص طور پر میں اس پہلو پر توجہ کرنے کے لیے کہوں گا، اور اس میں بہت زیادہ صرفے کا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ مصاریف اس کے اندر آئیں گے۔ تو یہ نشاطات حقیقت میں اس وقت بہت زیادہ ضروری ہیں۔ جس طریقے سے باطل تحریکیں اپنے باطل عقائد کی ترویج و اشاعت کے لیے جس طریقے سے وہ مختلف چینلز کو استعمال کر رہی ہیں، میں بار بار کہنا چاہوں گا کہ مختلف چینلز کو استعمال کر رہی ہیں، اس طریقے سے ہمارے دعات اور مبلغین ان چینلز تک رسائی نہیں کر پا رہے ہیں، یا کم از کم اگر بہت محتاط لفظوں میں کہا جائے تو دعوتی مقاصد کے لیے ان وسائل کو جس طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے اس طریقے سے شاید استعمال کر پانے پر ابھی تک قادر نہیں ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو جدید وسائل ہیں، چاہے وہ سوشل سائٹس کا معاملہ ہو، چاہے ویب سائٹس کا معاملہ ہو، چاہے پرنٹ میڈیا کا معاملہ ہو، الیکٹرانک میڈیا کا معاملہ ہو، ٹی وی چینلز کا معاملہ ہو، ڈش وغیرہ کا معاملہ ہو، ان تمام چینلز پر ہمارے سلفی دعات کو، صحیح منہج اور فکر کے افراد کو آنا چاہیے، اور جب صحیح سلیم الفکر افراد اس طرح کے پلیٹ فارموں پر، اسٹیجوں پر نہیں آتے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عاقبت نااندیش لوگ اس طرح کے اسٹیجوں کی زینت بنتے ہیں اور وہ اسلام اور اہل اسلام کی رسوائی کا سبب بنتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ آج جب کہ بچہ اس طرح کے وسائل کا استعمال کر رہا ہے، ایسے میں ہم اپنے دعات کو بھی ٹریننگ دیں اور ان کو اس چیز کی پریکٹس کروائیں کہ کس طریقے سے وہ جدید وسائل اعلام کو استعمال کر کے اپنی بات عوام تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اور مؤثر طریقے سے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے خطبوں کو یا تقریروں کو یا لمبے لمبے دروس کو انٹرنیٹ پہ ڈالا جائے، نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا عرب مشائخ اس سلسلے میں ان کی، یہاں تک کہ شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ، شیخ عبد الرزاق العباد البدر حفظہ اللہ، اسی طریقے سے جو معروف علماء ہیں، شیخ محمد بن صالح المنجد ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کی حفاظت فرمائے۔ ان سب لوگوں کا اس وقت طریقہ کار دیکھیے، وہ 30 سیکنڈ سے لے کر 1 منٹ تک کا وہ صرف کلپ بناتے ہیں، 30 سیکنڈ سے 1 منٹ تک کا کلپ، اور ہر کلپ کے اندر کوئی ایک میسج چھوڑ دیتے ہیں، کوئی ایک پیغام چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ مختصر ترین جو کلپس ڈالے جاتے ہیں، کہنے کو یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں، اس لیے کہ ہر مشغول ترین شخص اپنے اوقات میں سے 30 سیکنڈ اور 1 منٹ نکالنے میں حرج محسوس نہیں کرتا، تو وہ بڑی تعداد تک ہماری بات پہنچتی ہے، ہمارا پیغام پہنچتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو جمعیت اور جماعت اور ہماری جماعت کی تنظیمیں ہیں، ان تمام کو چاہیے کہ وہ ان وسائل کا صحیح استعمال کریں، اور کس طریقے سے آج کی نئی نسل جو مختلف قسم کے چینلز کے ذریعے سے ان کی برین واشنگ کا لگاتار سلسلہ جاری ہے، اور اس وقت جس طریقے سے ہمارے سامنے تصوف کا خطرہ ہے، جس طریقے سے خوارج کی فکر پنپ رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ خطرناک، اور اگر اس سے کہیں زیادہ نہیں تو اس سے کم خطرناک نہیں ہے علمانیت کا جو ایک غلغلہ ہوتا جا رہا ہے، تدین پسندی کی جگہ پر ایک الحادیت کا جو مزاج بن رہا ہے۔ اس طرح کے مزاجوں کو روک لگانے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری جمعیت اور ہماری تنظیمیں اپنے آپ کو بھی اپنی دعوت و تبلیغ کے طریقوں کو ذرا سا متطور کریں، اور جو ساحہ کے متطلبات ہیں، جو میدان کی ضرورتیں ہیں، ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ میں یہ تاثراتی نشست سے اس کو لمبی نہیں کرنا چاہتا، میں ایک بار پھر ضلع جمعیت اہل حدیث بنارس اور ان کے ساتھ شریک وہ تمام جہات جنہوں نے اس پررونق بزم کا اہتمام فرمایا ہے، میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مادر علمی جامعہ سلفیہ بنارس
کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اسی